بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے غزوہ ذات الرقاع تک بات کی تھی۔ اس کے بعد جو اگلا اہم غزوہ ہوا ہے غزوہ بدر ثانی۔ اب میں آپ کو اس کا مکمل اور طویل واقعہ ترتیب سے بیان کرتی ہوں۔ غزوہ بدر ثانی بدر موعود 4 ہجری پیش آیا۔ پس منظر: غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان پہنچایا تھا۔ قریش کا سردار ابو سفیان بن حرب اس جنگ کے بعد یہ اعلان کر کے گیا تھا: ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا وعدہ بدر میں ہے۔ 1 سال بعد یہ اعلان دراصل ایک چیلنج تھا۔ قریش چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو خوفزدہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ مقابلے کے لیے میدان میں نہ آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو قبول کر لیا اور فرمایا: انشاءاللہ ہم بھی بدر میں تم سے آ ملیں گے۔ تو دونوں لشکروں کے درمیان 1 سال بعد بدر میں دوبارہ ملاقات طے ہو گئی۔ قریش کی تیاری: سال پورا ہونے پر ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا۔ قریش نے جنگ کے لیے بہت سا اسلحہ، سواریاں اور ساز و سامان کا انتظام کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بار مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں، لیکن ساتھ ہی دل کے اندر ایک خوف بھی تھا، کیونکہ بدر کبریٰ میں 70 صداد قتل ہو چکے تھے اور قریش کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ جب لشکر حرکت کے لیے تیار ہوا تو ابو سفیان کو اندیش ہوا کہ اگر ہم بدر گئے اور پھر شکست ہوئی تو ہماری باقی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے مکہ میں قریش کو بہکانا شروع کیا کہ یہ وقت سفر کا نہیں ہے، امثال قحط ہے، حالات سخت ہیں، ہمیں اپنے گھر اور مال کی حفاظت کرنی ہے، آئندہ سال ہم پوری شان کے ساتھ جائیں گے۔ یوں قریش نے بہانہ بنا کر واپسی اختیار کر لی۔ مدینہ کی تیاری: ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ تقریباً 1500 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ ان کے ساتھ 10 گھوڑے بھی تھے۔ مسلمانوں میں جوش و خروش بہت زیادہ تھا، کیونکہ احد کے بعد وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام کی طاقت کمزور نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو میدان مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود لشکر کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مقامی بدر پر قیام: مسلمان بدر پہنچ گئے۔ وہاں ایک مشہور میلہ لگتا تھا جہاں لوگ تجارت کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ 8 دن وہاں قیام فرمایا۔ اس سال صحابہ نے تجارت بھی کی اور خوب نفع حاصل کیا۔ اہل عرب پر مسلمانوں کی ہیبت اور رعب مزید قائم ہوا کہ مسلمان وعدے کے پابند ہیں اور بدر جیسے دور مقام پر بھی میدان جنگ میں آنے سے نہیں ہچکچاتے۔ قریش کی واپسی: جب قریش کا لشکر بدر کی طرف سے واپس ہوا اور مسلمان بدر میں ڈٹے رہے تو پورے عرب میں یہ چرچا ہوا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے پر بدر پہنچے اور قریش ان سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی تھی اور دشمنوں پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ اس غزوے کی خصوصیات: اس غزوے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک عظیم نفسیاتی فتح تھی۔ مسلمانوں کی تجارتی اور سیاسی حیثیت مضبوط ہوئی۔ اہل عرب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے سچے ہیں۔ قریش کی ساکھ اور دبدبہ کمزور ہو گیا۔ نتیجہ: کیوں یہ غزوہ بظاہر خون ریزی سے خالی تھا، لیکن دراصل اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی اور قریش کے لیے ذلت کا سبب بنا۔ اسی لیے اسے غزوہ بدر موعود کہا جاتا ہے، یعنی وعدے کا بدر۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔